کہ جماعت اسلامی کو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ صرف جماعت اسلامی تھی جس نے یہ بات کہی کہ ہم اس کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں. ہم اس میں کسی ترمیم کو نہیں مانتے, اس کے کسی ڈرافٹ کو نہیں مانتے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پی ٹی آئی والے جا کر کچھ امینڈمنٹ کر کے ترمیم پاس کروانے کے چکر میں تھے, اور جب حکمران طبقہ بھی بار بار جا رہا تھا, مولانا کو انہوں نے ایک مرکزی حیثیت دے دی تھی دونوں نے, تاکہ جوڑ توڑ کر کے کوئی راستہ نکال لیا جائے, تو اس وقت بھی جماعت اسلامی کا واضح موقف تھا کہ کوئی ترمیم قابل قبول نہیں ہے اور اس کو ہم ٹوٹلی مسترد کرتے ہیں. ہم بالکل صحیح جگہ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن جن کو سب سے بڑا دعوے دار ہونا چاہیے وہ کمپرومائز لوگ ہیں, اور ہر پارٹی میں انفلٹریشن ہوئی ہے. ہر پارٹی, جس طرح آپ کے وکلا آپ نے بتایا تھا نا کہ اگر آپ تھوڑا سا تو تب بھی لمبا ہے ذرا ماشاءاللہ, آپ کے وکلا میں بھی کوئی آپ کون سی بھیڑیں کہہ رہے تھے آپ, وہ موجود تھی. تو کیا پارٹیوں میں اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں؟ جس پارٹی کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا اور اس کا حق مارا گیا, اس کے لوگ کیوں 26ویں ترمیم پر ڈیل کر رہے تھے, کیوں مذاکرات راتوں میں کر رہے تھے, کیوں مولانا کے پاس چکر لگا رہے تھے؟ کیا معلوم نہیں تھا کہ کیا نکل کر آئے گا اس میں سے؟ اور پھر وہی نکل کر آ گیا جس میں آج عدالتوں کی کوئی حیثیت اخلاقی موجود نہیں ہے. اس وقت یہ عدالتیں کمپرومائز عدالتیں ہیں. یہ عدالتیں ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ کی نمائندگی کرنے والی عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی. ویسے تو ہمارے ملک میں عدالتی بحران آج سے نہیں, بہت طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے. عدالت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو حق ملے, انصاف ملے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ملینز میں ہو گئے ہوں گے اب مقدمات جن کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ صاحب ملا دیں, سیشن کورٹ چلے جائیں تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. 40 50 سال تک بھی مقدمے چلتے ہیں. کوئی طاقتور آدمی آپ کی زمین پر قبضہ کر لے, کہاں سے پیسے لائیں گے یہ عدالتی جنگ لڑنے